والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت سنة الاعتکاف. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقۃ الفیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو جمعہ کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما. میرے کریم ہمیں صحیح طور پر آج کے دن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آج تو اپنے جن جن بندوں اور بندیوں کی بخشش فرمانے والا ہے، اس میں ہم گنہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی شامل فرما. آپ کے سامنے مسجد کی جھولی گھمائی جا رہی ہے. اپنے طور پر جو کچھ بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کر اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے گھر کی خدمت کا آپ بھی اپنے طور پر حصہ بننے کی کوشش کریں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اور خوب فرمایا بریلی کے تاجدار نے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ سننا، نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ سننا، حشر میں کام آئے گا بس یہی عمل میرا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ میں سے اکثر حضرات تک یہ خبر پہنچی ہوگی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو تحریک سے جڑے ہوئے ہیں یا جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، کہ ہمارے قریبی اور ہم سب کے چہیتے عالی جناب قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ کا لندن میں ایک کار حادثے میں انتقال ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ شہادت عطا فرمایا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے قاری صاحب کے پیچھے یہاں کئی بار نماز جمعہ ادا کی ہوگی، اور کئی لوگ انہیں ذاتی طور پر بھی جانتے ہوں گے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن سے ان کی اچھی خاصی ملاقات رہی ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت میں آپ کے سامنے ان کے فضائل یا ان کے تعلق سے بیان نہیں کرتا، صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور چلتے پھرتے کب کسی موت آ جائے یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مرنے والا اپنے گھر والوں کے لیے نعمت ہوا کرتا ہے۔ لوگوں نے جب سنا تو بڑا تعجب ہوا کہ مرنے والا نعمت کیسے ہے؟ وہ تو گھر والوں کا دل دکھا جاتا ہے، وہ تو اپنے لوگوں کو رلا جاتا ہے، وہ تو لوگوں کے دلوں کو توڑ جاتا ہے، پھر وہ نعمت کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نعمت اس اعتبار سے کہ جانے والا اپنے گھر والوں کو موت کی یاد دلا جاتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، اب تم میں سے کون میرے پیچھے کب آئے گا یہ نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ان حادثات کو یا ایسے معاملات کو دیکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنی موت کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہماری اکثریت جو ہے وہ موت سے غافل ہو چکی ہے، اور آپ جانتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندے مومن کا گناہوں میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے۔ مسلمانوں نے دو چیزیں بھلا دی اور ان دو چیزوں کو فراموش کرنے کی وجہ سے آج مسلمان گناہوں میں مبتلا۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اس کے دل سے خوف خدا نکل گیا، اور دوسرا اس کے دل سے فکر آخرت ختم ہو چکی ہے۔ یعنی نہ اللہ سے ڈرتا ہے اور نہ اس کو آخرت کی فکر، بلکہ دنیا کی چمک دمک میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں ایسا الجھ گیا ہے کہ اسے کبھی آخرت کا خیال ہی نہیں آتا، اسے کبھی موت کی یاد ہی نہیں آتی الا ماشاءاللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا کوئی ایسا امتی ہے کہ جس کو موت تو نیچرل آئے، فطری آئے، لیکن اللہ اس کو مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں عائشہ، میرا وہ امتی جو دن اور رات میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ سوچیں، جو دن اور رات میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرے، پھر اس کو موت بستر پر آئے، گھر میں آئے، بیماری سے آئے، جس طرح سے آئے، لیکن اللہ اس کو مقام شہادت عطا فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ہر ایک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتائیں، دن اور رات میں ہم میں کون ہے جو 7 بار بھی اپنی موت کو یاد کرتا ہے؟ 70 مرتبہ تو بہت دور کی بات، 7 بار، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو 70 سال کا ہو گیا شاید اس کو بھی دن اور رات میں موت کی یاد نہیں آتی ہو۔ ارے جو بستر پر پڑا ہو اسپتال میں، جس کو ہارٹ اٹیک آیا ہو، جس کے کینسر کا علاج چل رہا ہو، جس کا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس مریض کو بھی جا کر دیکھیں تو پوچھیں، پتا چلے گا وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، موت کے منہ میں، لیکن مرنا نہیں چاہتا، اس کی بھی تمنا جینے کی، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آ کر کہے کہ بابا آپ توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، پتہ نہیں کب آپ کی روح قبض ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر آنے والا مجھے اب بھی لمبی عمر کی دعا دے، ہر آنے والا مجھے شفا اور صحت کی دعا دے، جبکہ وہ خود موت سے آنکھ مچوڑی کھیل رہا ہوتا ہے۔ کب اس کی روح قبض ہوگی اسے خود کو پتہ نہیں۔ تو یہاں کتنے ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے موت کی تیاریاں کر رکھی ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے صلح کی ہے؟ کتنے ہیں جنہوں نے توبہ کر رکھی ہے؟ کتنے ہیں جو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں؟ وہ دن اور رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو یہ جو حادثات ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے اپنے اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ آپ جانتے جنازہ، پہلے جب جنازہ لے جایا جاتا تھا تو فرمایا گیا کہ جنازے کے پیچھے لوگ خاموشی کے ساتھ چلیں۔ اب تو لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، کہا گیا خاموشی کے ساتھ چلیں تاکہ لوگ اپنی موت کو یاد کریں، وہ خود غور کریں، فکر کریں۔ جب اس طرح کے لوگ ختم ہو گئے، جب اس طرح کے لوگ چلے گئے،
ان کے بعد ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ پیدا ہوئے تو وہ خاموشی کے ساتھ نہیں دنیاوی باتیں کرتے چلتے تھے. تو علماء نے کہا دنیاوی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ اب کلمہ پاک پڑھتے ہوئے جایا کریں، کلمہ شہادت، ورنہ جنازہ نکلتا تھا تو خاموشی کے ساتھ روانہ ہوتا. پھر علماء نے بتایا کہ خاموش یہ نہیں رہ سکتے، یہ خاموش نہیں رہ سکتے، ان کو عادت پڑ چکی ہے بات چیت کرنے کی، تو بہتر ہے کہ کلمہ پاک کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جایا کریں. اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، علماء نے راستہ بتایا کہ کلمہ پاک کلمہ شہادت پڑھو. اس کا مطلب کیا پڑھنا تھا؟ اس کا مطلب پڑھنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہوا کلمہ پاک. اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنا تھا. لیکن ہمارے علماء نے کہا کلمہ پاک کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جاؤ. تو لوگ جنازے میں کلمہ پاک کلمہ شہادت، کلمہ پاک کلمہ، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پڑھنا کیا، وہ کلمہ پاک کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے نماز میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں پہلی رکعت میں ہم کہیں گے پہلے ثنا پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد کوئی سورہ ملا، تو آپ کیا کرتے؟ ثنا پڑھتے نا. آپ یہ تو نہیں کہتے ثنا سورہ فاتحہ، ایسا تو نہیں کہتے. تو یہاں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اور لوگ کلمہ پاک کلمہ شہادت کرتے ہوئے پورا جنازہ لے کر قبرستان پہنچ جاتے. تو میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نوکری پر رکھا اور اس آدمی کا کام تھا صبح شام سیدنا عمر فاروق اعظم کو موت کی یاد دلانا. اس کی ڈیوٹی یہی تھی، کوئی اور رسپانسبلٹی نہیں. وہ صرف آ کر موت کی، اے عمر آج تیرا بڑا رعب و دبدبہ، لیکن جب تیرے جسم سے روح نکل جائے گی نا، یہ سارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے. پھر تو خود اتنا محتاج ہوگا کہ لوگ ہلائیں گے تو ہلے گا، لوگ اٹھائیں گے تو اٹھے گا، لوگ نہلائیں گے تو غسل ہوگا، لوگ پہنائیں گے تو کفن پہنے گا، تو اتنا محتاج ہوگا دوسروں کا. اور سیدنا عمر فاروق اعظم یہ سن کر کیا کرتے؟ رونے لگتے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا. بس یہی جاب تھا اس آدمی کا. مہینہ پورا ہوتا تو اس کو تنخواہ دیتے. ایک بار آپ نے اس سے کہا کہ آج تم اپنا سارا حساب کلیئر کر کے جانا، کل سے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں. اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا حضور مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، کیا میں نے کبھی زیادہ بول دیا؟ کیا مجھ سے بہتر کوئی آدمی مل گیا؟ آخر مجھے نوکری سے کیوں نکال دیا؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنی داڑھی کے ایک سفید بال کی طرف اشارہ کیا، ایک سفید بال، اور آپ نے دکھا کر کہا کہ اب مجھے آ کر مجھے موت کی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے، اب دن اور رات مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے میرا ایک سفید بال ہی کافی ہے. یعنی ایک بال سفید ہو جاتا تو کہتے موت کی یاد دلانے کے لیے دن رات یہی کافی ہے. اور یہاں پوری کی پوری داڑھی سفید ہو گئی، ہمیں موت کی یاد نہیں آتی. اور ہمارے معاشرے میں کتنے تو ایسے ہیں، میرے بھائی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، پوری داڑھی سفید ہو گئی ہے، وہ داڑھی ہی صاف کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ یہ ہوگی نہیں تو موت کی یاد ہی نہیں آنا ہے، پوری داڑھی کلین کر دیتے ہیں. اتنا بے حس ہو چکے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی کیوں؟ آدمی کے دل سے خوف خدا ختم ہو جائے یا آدمی کے دل سے فکر آخرت ختم ہو جائے. جبکہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ موت وہ سچائی ہے کہ جس سے ہر کسی کا سامنا ہونا. یہ غلط تو نہیں کہہ؟ ہر کسی کا، کوئی بچ سکتا ہے موت سے، ہر کسی کا سامنا آج نہیں تو کل ہوگا. کوئی آج جائے گا، کوئی کل جائے گا، کوئی پرسوں، لیکن سامنا تو ہونا ہی ہونا. آپ نے پچھلے 2 سال میں دیکھا کورونا کال میں نہ جانے کتنے لوگ ہٹے کٹے چلتے پھرتے. ارے ہمارے اور آپ کے جیسے عام لوگ نہیں بلکہ ڈاکٹر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. چلتے پھرتے ڈاکٹر جن کے پاس لوگ آ رہے تھے علاج کرانے وہ چلے گئے. اور پوری دنیا میں جانتے تقریباً 50 لاکھ سے زائد موتیں ہوئی کورونا کی وجہ سے. یہ جو رپورٹ سروے کے مطابق موجود ہے انٹرنیٹ پر، 50 لاکھ سے زیادہ موتیں ہوئی. اور ہندوستان میں صرف 10 لاکھ سے زیادہ ہوئی. صرف ہمارے ملک میں 10 لاکھ سے زیادہ موتیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان 50 لاکھ مرنے والوں میں ہمارا نام نہیں لکھا گیا تھا، ہم آج بھی زندہ، ورنہ ان 50 میں ایک ہم بھی تو ہو سکتے تھے. یہ اللہ کا احسان کہ اس نے ہم کو زندہ رکھا، اس نے ہمیں بچائے رکھا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے زندگی دی ہے تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اپنے رب سے صلح کر لینی چاہیے.
اپنے رب کی نافرمانی اور بغاوت سے کام نہیں لینا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر قاری صاحب کی بات کی جائے، آپ جانتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، بہت اچھے نعت خواں بھی تھے، اور جانتے ہیں آپ جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اور جو قرآن پڑھانے والا ہوتا ہے اس کی تعریف تو خود میرے آقا نے فرمایا ہے۔ میرے نبی فرماتے تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھایا کرتے ہیں۔ دوسروں تو جو قرآن خود پڑھے دوسروں کو پڑھائے، میرے نبی نے اس کی تعریف کی کہ وہ سب سے اچھے۔ اور جانتے ایک بندہ جو حافظ ہو، اس حافظ قرآن کا مقام کتنا بلند ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حافظ قرآن کی تعریف خود امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ ارے جن کی تعریف میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جن کی تعریف تمام انبیاء کرتے ہیں، جن کی تعریف خود ہمارا رب کرتا ہے، وہ میرے آقا حافظ قرآن کی تعریف فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ قرآن حفظ کرنا کوئی معمولی کام نہیں، ایسا نہیں ہے کہ امپاسبل، میں کہہ رہا ہوں معمولی کام نہیں، یعنی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، یعنی چنندہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اس کام کے لیے چنتا۔ آپ جانتے ہیں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی، کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، ان کی حفاظت کا ذمہ امت پر تھا، لیکن قرآن اللہ نے نازل کیا اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا۔ اب اللہ نے اس کی حفاظت کیسے فرمائی؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ دنیا میں کسی بھی ڈاکومنٹ کے حفاظت کا طریقہ کیا؟ دو طریقے۔ کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو، کوئی بھی فائل ہو یا آپ کا کوئی ڈاکومنٹ ہو، اس کی حفاظت کا دو طریقہ ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ اس کو کمپیوٹر میں ڈال دیں، پین ڈرائیو میں رکھ لیں، ہارڈ ڈرائیو میں رکھ لیں، لیپ ٹاپ میں رکھ لیں، موبائل میں رکھ لیں، یعنی کہیں پر اس کو محفوظ کر دیں۔ یہ اس کی ایک حفاظت کا طریقہ جس کو کہتے ہیں سافٹ کاپی۔ اور ایک ہوتا ہے اس چیز کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، یا آپ اس کو لیمینیٹ کر کے رکھ لیں، یہ ہوتا ہے ہارڈ کاپی۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی بھی ڈاکومنٹ محفوظ کیا جاتا ہے، فائل میں بھی ہے اور میرے ہارڈ ڈرائیو میں بھی، تو سافٹ کاپی بھی ہے اور میرے پاس ہارڈ کاپی بھی۔ کوئی بھی ڈاکومنٹ اسی طرح سے سنبھالا جاتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اللہ نے بھی اس کو اسی طرح سے محفوظ فرمایا کہ اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو چنا اس کام کے لیے کہ انہوں نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا، گویا وہ سافٹ کاپی بن گئے، اور اللہ نے قرآن کو پوری دنیا میں پھیلا دیا کتاب کی شکل میں، گویا اللہ نے ہارڈ کاپی کی شکل میں بھی اس کی حفاظت فرما دی۔ تو اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو جو حافظ قرآن ہوتے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا ہے، اللہ نے ان کو اس کام کی نوکری دی کہ وہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے۔ وہ چلتے پھرتے قرآن کے ہارڈ ڈرائیو ہوتے، وہ چلتے پھرتے قرآن کے گویا محافظ ہوتے، اور یہ کام اللہ ان سے لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دنیا میں کسی بھی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن وہ تنہا کتاب ہے جس کی آپ کو دنیا میں لاکھوں حافظ مل جائیں، لاکھوں حافظ۔ اور حافظ قرآن اللہ اکبر، اس کا مقام جانتے کتنا بلند ہے۔ فرمایا گیا قیامت کے دن حافظ قرآن کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے اور اللہ کا منادی کہے گا قرآن پڑھتا جا، آگے بڑھتا جا۔ پھر وہ بندہ قرآن پڑھتا ہوا آگے بڑھے گا، منادی کہے گا جیسے زمین پر پڑھتا تھا ویسے پڑھ، یعنی جس انداز میں پڑھتا تھا۔ پھر فرمایا گیا وہ قرآن پڑھتے 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 جس انداز میں اور جتنا قرآن یاد ہوگا آگے بڑھتا جائے گا۔ اگر میں قاری صاحب کی بات کروں، آپ نے ان سے قرآن سنا ہے، آپ نے ان کا انداز بھی دیکھا ہے، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کے دروازے سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کے سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس تک پہنچ جائیں۔ ہم اور آپ مریں گے تو قبر کی مٹی ہمارا جسم کھا جائے، لیکن فرمایا گیا کہ وہ 7 لوگ جن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، ان میں ایک حافظ قرآن بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہم مریں گے، کل قیامت میں ہمارا نہ جانے کیا بنے گا، لیکن آقا نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا
وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان جہنمیوں کو شفاعت کرا کے جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کا مقام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر قیامت میں وہ تاج رکھا جائے گا کہ جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی کو پھیکا کرتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی اس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی پھیکی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا ماہ رمضان میں جو قرآن کی تلاوت کرتے قیامت کے دن قرآن ان کی سفارش کرے گا اللہ کی بات۔ سنا ہے آپ نے؟ اچھا، ماہ رمضان میں تو قرآن پڑھنے والے بہت ہوتے، جو ماہ رمضان میں پڑھ لے قیامت میں قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ جس نے پوری زندگی قرآن پڑھا ہے، آپ سوچے قرآن کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش نہیں کرے گا؟ قرآن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، مولا یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، لوگوں کو جمع کر کے قرآن سنایا کرتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ فرمایا کہ اللہ قبول فرمائے گا اور اس حافظ قرآن کے سر پر اللہ تاج رکھے گا۔ پھر سفارش اور کرے گا قرآن، اے اللہ میری سفارش قبول کر۔ فرمایا کہ اس حافظ قرآن کو پھر جنتی جوڑا پہنایا جائے گا۔ آخری روایت درس کر میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب قیامت کے جن جنتی حوض کوثر پر آب کوثر پی رہے ہوں، اچانک میرے آقا فرمائیں گے کہ فرشتوں حوض کوثر سے اب پیالے ہٹا دو، حالانکہ پینے والے بہت باقی ہوں۔ حضور فرمائیں گے فرشتوں اب آب کوثر پینے والے پیالے ہٹا دو یہاں سے۔ فرشتے عرض کریں گے کہ آقا ابھی بہت لوگ باقی، اگر پیالے ہٹا دیے تو پھر ان کا کیا، یہ کیسے پیے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو باقی ہیں نا، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا قرآن اپنے سینے میں سجایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی پر قرآن کی خدمت کی تھی۔ فرشتے عرض کریں گے آقا پھر یہ آب کوثر کیسے پیئیں گے؟ تو حضور فرمائیں گے کہ پیالے ہٹا دو، اب یہ آب کوثر پیالوں سے نہیں پئیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں بھر بھر کے ان کو آب کوثر پلاؤں۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، جن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حافظ انجینئر معلوم پڑے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ان کا بیٹا تو انجینئر ہے، ارے تم کو پتا ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے، بڑے نہ جانے کس نظریے سے لوگ دیکھتے۔ اور حافظ قرآن اگر چلتے پھرتے کوئی مل جائے تو کوئی احترام ہی دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جن کی تعریف اللہ رسول کرے ہمارے دل میں ان کا احترام ہی نہیں۔ یاد رکھنا قیامت میں انجینئر ڈاکٹر کے وہ مقام نہیں ہوں گے جو مقام اللہ ان بندوں کو عطا فرمائے۔ ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ان سے دوستی کرو۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر رکھا ہے، جن کی نیکیاں اللہ قبول کرتا ہے اور جن کی دوستیاں بھی نجات کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے مرحوم قاری ریاض الدین اشرفی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اللہ ان کے بیوی اور بچوں کو صبر عطا فرمائے، اور میرا کریم قاری صاحب کی عمر بھر کی خدمات قبول کر کے انہیں بے حساب